ہم لوگ نیک اعمال پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اتنی تسبیح پڑھ لو، اتنی رکعتیں پڑھ لو، اتنے روزے رکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو، گناہ سے بچنے پر اپنی توجہ نہیں ہے. اور اصل اللہ رب العزت کے یہاں گناہ سے بچنا ہے. عمل تھوڑا بھی ہو کوئی بات نہیں، گناہ سے زیادہ بچنا اس کے یہاں مقبولیت کی زیادہ نشانی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف رمضان شریف کے روزے رکھتا ہوں بس، اور پھر میں روزے نہیں رکھ پاتا. یعنی مطلب کیا؟ فرض روزے رکھتا ہوں اور باقی روزے میں نہیں رکھ پاتا. جیسے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس پہ کوشش کرتے، کرنا بھی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، بڑی بات ہے. ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 کے روزے بھی رکھتے ہیں، کچھ لوگ جمعرات اور پیر کا بھی رکھتے ہیں، سنت بھی رکھنا چاہیے. لیکن یہ سب کر کے غیبت بھی کرتے ہیں نا، جو یہ سب کر کے غیبت بھی کرتے ہیں، پھر ہاتھ کیا آنا ہے؟ تہجد پڑھ کے غیبت بھی کرتے تو ہاتھ کیا آنا ہے؟ وہ صحابی کہہ رہے ہیں اب دیکھیے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، حضور میں صرف رمضان شریف کے روزے رکھتا ہوں اور روزے میں نہیں رکھ پاتا. پھر عرض کی آقا میں صرف 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں اور نمازیں میں نہیں پڑھ پاتا. پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور نہ مجھ پہ حج فرض ہے، نہ میں حج نہ نفلی حج کرتا ہوں. اب حضور مجھے بتائیں کہ میں صرف یعنی فرض پر اکتفا کرتا ہوں، زیادہ عمل میرے پاس نہیں ہے. حضور میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ صرف میرا عمل ہے رمضان شریف کے روزے، 5 وقت کی نمازیں، اپنا زکوٰۃ فرض ہے کہ زکوٰۃ دیتا، فرض ہی نہیں ہے، حج بھی فرض نہیں کہ حج کرتا. اب حضور آپ مجھے بتائیں کہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ یہاں پر ایک بات بتاؤں، حضور علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ وہ کہاں جائیں گے، تو اس سے پتا چلا کہ حضور کو صرف اپنی نہیں بلکہ غلاموں کی بھی خبر ہے کہ کون کہاں جائے گا. تو آج کل جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور کو غیب کی خبر نہیں ہے اور حضور کو یہ بھی پتا نہیں کہ حضور کے قیامت کے دن حال کیا ہوگا. ارے قیامت جس کے لیے بپا کی گئی ہے اس کو حال نہیں ہوگا تو پھر کس کو حال ہوگا؟ اور خدا کی عزت کی قسم قیامت کو بھی قیامت کا انتظار ہے کہ وہ دیکھ لے شان مصطفیٰ کیا ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. اور جب حضور کی آمد ہوگی تو قیامت میں بھی قیامت بپا ہوگی، محشر میں بھی محشر بپا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے قیامت میں قیامت اس لیے ہوگی، محشر میں محشر اس لیے ہوگا کہ وہ کالیاں زلفوں والا اپنے پورے حسن و شباب کے ساتھ جب بے نقاب تشریف لائے گا تو ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں دلوں کی مراد پوری ہو جائے گی کہ او سنیا جنت ملے گی تب ملے گی. آج تو جنت سے بڑی نعمت مل گئی ہے کہ یار کا دیدار ہے. میرے امام کہتے ہیں شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکل کی ہے. ہمیں شربت کی ضرورت کیا ہے جب یار سامنے ہو. اور مولانا سعید اجاز صاحب نے بھی کہا نا کہ کوثر کی جانب ہم نائی تکبئی، ہمیں دیہو نینن کا جام اے پیارے نبی. تو ہمارے یہاں محشر کا تصور ذرا کچھ الگ ہے، اہل بدعت کے نزدیک الگ ہے، اہل سنت کے نزدیک الگ ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت ہے اور ہمارا سلسلہ کڑی در کڑی محبوب خدا سے ملا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو ہم ڈرتے بھی ہیں لیکن نا امید نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شافع محشر سے ہمارا تعلق ہے. ہاں آپ کہیں گے اتنی بڑی بات نہ کرو، میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے امام نے کہا ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو وہ ہم تیرے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو وہ، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. بہرحال میرا عنوان وہ نہیں ہے. عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا حضور میں رمضان شریف کے روزے رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ اور حج مجھ پہ فرض نہیں ہے. اب حضور بتائیں کہ میں کیا کروں، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرا دیے. حضور جب بھی حدیث میں حضور کے مسکرانے کا ذکر آیا کریں تو کوشش کر کے آپ بھی مسکرا دیا کریں. ہاں انہوں نے مسکرایا نا، یوں مسکرائے جان سی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سن. حضور مسکرائے اور مسکرا کر بڑی بشارت دی. اب آپ دھیان سے سنیں، عمل کتنا تھا؟ صرف فرض نفل نہیں تھا، کثرت عمل نہیں تھا. اور حضور سے کہتے ہیں حضور مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ حضور مسکرا کے کہتے ہیں تو مرنے کے بعد جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اپنے ساتھ کیا فرمایا؟ تو مرنے کے بعد جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ہائے ہائے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. سرکار فرماتے تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا، بس تجھے کام 6 کرنے ہیں. جنت میں حضور کے ساتھ کس کو رہنا ہے؟ سبھی کو رہنا ہے. ہاں میں کوئی شاعر نہیں ہوں کہ آپ کو یہ کہہ دوں کہ مجھے لہلاتے چہچہاتے 10 کا نوٹ دے دو تو جنت میں حضور کا ساتھ مل جائے گا. 10 کی نوٹ کے عوض جنت بیچنے نہیں آیا، حضور نے فرمایا ہے. اور قربان جائیں حضور کا پڑوس، اور بات تو میرے محبوب کی ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. سرکار نے فرمایا تو جنت میں میرے، عمل تیرا کم ہے پھر بھی تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا. کرنا کیا ہے؟ صرف 6 کام. کتنے کام؟
6 کام کرنے. حضور فرماتے ہیں اپنے دل کو 2 باتوں سے محفوظ رکھنا. حضور نے 6 کام دیے, 2 دل کے, 2 آنکھ کے, 2 زبان کے. آنکھ, دل اور زبان سے 2 کام کرنا ہے بس. اور کہاں جنت میں جانا ہے؟ حضور کے پڑوس میں. ہائے ہائے, محلے میں اگر کسی عالم دین کا پڑوس مل جائے تو کیا کہنے, اور کسی ولی کا پڑوس مل جائے تو کیا کہنے. لیکن محلے سے ایک دن تو جانا ہے, جنت سے کبھی نہیں جانا ہے, جنت سے کبھی نہیں جانا ہے. اور اس میں حضور کا پڑوس مل جائے تو کیا کہنے. سبحان اللہ. کسی کو کبھی کبھی زیارت ہوگی, پڑوس میں رہنے والے یار کا جلوہ تکتے رہیں گے. کتنا سستا سودا ہے. حضور کہتے ہیں عمل کم ہے پھر بھی تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اچھا 7 کا حضور نے کام تجھے 6 کرنے, 2 کام تجھے دل سے کرنا ہے, یعنی دل سے 2 کام کرنا ہے. ایک بات کہ کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرنا اور کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا. اپنے دل سے خیانت اور حسد نکال دے تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا. دیکھو آج حسد بھی لوگوں کو ہے نا, ہم بھی لوگوں سے حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے. کوئی خوبصورت ہے نا, اب خوبصورت ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے. کوئی مالدار ہے تو مالدار ہونے میں اس کا کیا قصور ہے. کوئی زیادہ اولاد والا ہے تو اس کا کیا قصور ہے. کوئی زیادہ عزت والا ہے اس کا کیا قصور ہے. کوئی اعلیٰ نسب ہے اس کا کیا قصور ہے. کوئی اعلیٰ ہمت ہے اس کا کیا قصور ہے. کوئی اعلیٰ اخلاق ہے اس کا, یہ تو قدرت نے دیا ہے. حسد کا مطلب کیا, تھوڑی واضح کرتے چلو بات. آج میں نے اپنے ساتھ ایک اپنے بھائی سے کہا تھا میں نے کہ آج بڑے سادہ اور بہت اہم عنوان پہ گفتگو ہے. اگر اس بات کو ہم اپنے دل میں بٹھا کے عمل کر لیتے ہیں, واللہ کہتا ہوں کہ جنت کی بہاریں دیکھ کر قیامت کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل سے دعا نکلے. حالانکہ وہ دعا کی جگہ نہیں ہے, لیکن صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دعا نکلے. اس پر عمل کرنے ہم بہت بڑے نقصان میں غیبت کرتے. حضور نے بتایا تو چھوٹے عمل پر بھی, صرف فرائض پر, یعنی کہ نوافل اور مستحبات کی کثرت کی بنیاد پر نہیں, صرف فرائض پر عمل کر کے بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. 2 کام تجھے دل سے کرنا ہے, خیانت نہیں کرنا, کسی سے حسد نہیں کرنا. دیکھو خیانت کیا کہتے ہیں, کسی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا, چوری کرنا, کھا جانا اٹھا کر, امانت میں خیانت. ہمارے اسلاف اتنے محتاط تھے کہ کسی کے گھر کی لکڑی اٹھا کر اس سے خلال کرنے کو بھی امانت میں خیانت تصور کرتے تھے. تو کہا کہ دل سے 2 کام کر کے خیانت چھوڑ دے. اور حسد کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی اور آپ یہ سوچیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے, اس کو کہتے ہیں حسد. اب آپ سے میں کہتا ہوں اس سے نعمت چھن جائے آپ کا کیا فائدہ ہے. آپ کو یہ کرنا چاہیے اللہ تو نے اس کو دیا اور دے اور مجھے بھی دے. اس کو کہتے ہیں رشک. تو اللہ بھائی ایک بڑی مثال بڑی مشہور ہے کہ کووں کے کوسنے سے گائے تھوڑی مرتی ہے. گائے جب چلتی ہے تو کوے کائیں کائیں کر کے کوستے ہیں کہ یہ مر جائے تو ہمیں کھانا ملے. تو بھائی تجھے گائے کے مرے بغیر بھی کھانا مل سکتا ہے. کوے صاحب اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھ. تو کووں کے کوسنے سے گائے نہیں مرتی, اور کووں کو گائے کو کوسنے کی بجائے وہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہمیں روزی عطا فرما, رزق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ گھونسلوں سے جب پرندے نکلتے تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس پلٹتے ہیں تو بھرے پیٹ ہوتے ہیں. تو حسد نکال کہ اس کو وہ چیز ہے وہ سے چھن جائے, اس کے بچے مر جائے, اس کا حسن چلا جائے, اس کی دولت چلی جائے, اس کی عزت چلی جائے. حسد مت کرو, بلکہ اللہ کے یہاں تو اتنا اس کے خزانے میں کہ وہ سب کو بادشاہ بنا دے پھر بھی اس کا ختم نہیں ہوتا. ارے ختم ہونا تو دور کی بات ہے. اللہ رب العزت میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کے خزانے کی شان یہ ہے کہ سارے اولین اور آخرین ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے سب اللہ سے منہ مانگی مراد مانگے اور اللہ سب کو منہ مانگی مراد دے دے, پھر بھی اس کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا. سمندر میں سوئی ڈبا کر نکالنے سے جتنا کم ہوتا ہے اتنا بھی میرے اللہ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا. اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. علماء یہود حضور کی آمد سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے اور خوب ڈینگے مارتے تھے کہ وہ نبی آئیں گے تو ہم ایسا کریں گے, ہم ویسا. حضور آئے تو حسد کا شکار ہو گئے اور حسد ہی نے ان کو ایمان قبول کرنے نہیں دیا. تو اللہ کے رسول نے حسد مت کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی. حسد دلوں سے نہیں, دل صاف رکھو یار. اگر بلکہ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, اگر ولی بننا ہے, اللہ کا دوست بننا ہے, زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ولی بننے کے لیے زیادہ دل صاف رکھنے کی ضرورت ہے. جن کے دل صاف ہو جاتے ہیں پھر ان کو اللہ اپنے کرم سے اپنا دوست بنا لے. بلکہ عبادت کی کثرت اس لیے کروائی جاتی ہے کہ اس سے دل صاف ہو جائے, دل کی صفائی منظور. تو آقا نے فرمایا میرا پڑوسی بنے گا تو جنت میں 2 کام دل سے کر, خیانت نہیں کر, حسد نہیں کر. پھر فرمایا اپنی زبان کو 2 باتوں سے بچا, جھوٹ مت بول اور غیبت مت, تو جنت میں میرا پڑوسی بنے. تیسری اور چوتھی بات جھوٹ نہیں بولنا اور غیبت نہیں. جھوٹ سے بچو. جھوٹ اکبر الکبائر ہے.
جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے, اس سے اتنی بدبو آتی ہے. اور جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. جھوٹ نہیں بولنا اور غیبت نہیں کرنا. اللہ کے رسول میں غیبت نہیں کرنا. یہ 4 چیزیں, 5 چیزیں. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو نہیں دیکھنا, یعنی عورتوں پہ بد نظری نہیں کرنا. آج کل پکچر کے پوسٹر دیکھتے ہو نہیں دیکھنا, ننگی تصویریں دیکھتے ہو, اس کی میں تھوڑی تشریح کروں, ننگی تصویریں دیکھتے ہو نہیں دیکھنا, گندی پکچریں دیکھتے ہو نہیں دیکھنا. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا وہ پاکستانی سیریل دیکھنے میں کیا تکلیف ہے, اس میں تو بہت زیادہ گھریلو سب واقعات ہے, تو وہ جو آ رہی ہے نا وہ اداکارہ, وہ کوئی ہماری خالہ کی بیٹی تو نہیں ہے نا, وہ خلیری بہن وہ تو تھوڑی ہے نا, وہ تو آپ اس کو تو دیکھ رہے ہیں نا, وہ چہرہ کھول کر کے آ رہی ہے, آپ اس کو تو دیکھ رہے ہو, اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے. تو جو چیزیں باہر دیکھنا حرام ہے وہ تو اندر بھی دیکھنا حرام ہے. تو عورت پر بد نظری کرنا تو باہر بھی حرام ہے, تو آپ اندر بھی اس کو دیکھ رہے تو وہ بھی تو حرام ہے. بلکہ یہاں تو خطرات ختم ہو جاتے, باہر دیکھے گا تو پٹائی ہوگی اس وجہ سے نہیں دیکھتا, لیکن یہاں تو پٹائی کا کوئی خوف ہی نہیں ہے, تو یہاں تو بد نظری زیادہ ہوگی, گندگی زیادہ ہوگی. تو اس لیے جو سیریلوں میں ناچ گانے نہیں ہوتے, جن سیریلوں میں گھریلو چاہے وہ کہانیاں بتائی جاتی ہے, اس کا دیکھنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں بھی تو عورتیں ہوتی ہے. اور اس سے بھی بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس میں تو ایسی داستانیں بتائی جاتی ہے کہ پھر شادی شدہ عورتیں بھی ناجائز تعلقات اس سے سیکھ رہی ہے, اور پھر بھاوج کا افیئر ہے تو ننن سپورٹ کر رہی ہے, ننن کا افیئر ہے تو بھاوج سپورٹ کر, یعنی گھروں کے اندر یہ مزاج بتایا جا رہا ہے کہ ننن بھاوج ننن نہیں ہے بلکہ سہیلی سہیلی ہے. تو اب دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ننن کا افیئر ہے تو بھاوج سپورٹ کرے, اور بھاوج کا ہے تو ننن, یعنی اس کو بھائی کی نہیں پڑی ہے. اب جو اس کی سہیلی بن رہی ہے نا ننن, تو بھاوج, تو ابھی اس کا سپورٹ کریے, کس میں, گناہ میں. اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی کلچر ہے, اسلام لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کون سا اسلامی کلچر ہے, لعنت ہے. کس نے کہہ دیا کہ بھاوج شادی شدہ کو افیئر میں سپورٹ کرنا اسلامی کلچر, یہ اسلامی کلچر ہے, یہ اسلامی کلچر. قرآن کہتا ہے ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, گناہوں پر اور برائی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کر. وہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ غلط قدم اس کے جا رہے تھے تو فوراً روک دیتی, یا گھر والوں کو اطلاع کرتی کہ غلط راستے جا رہی. کیونکہ اگر آپ کہتے چلے ننن بھاوج نہیں, دوست ہی دوست کو لے لے. سچا دوست وہ ہے کہ جب تو گناہ کرے تو وہ تیرا ہاتھ پکڑ کے روک دے. سچے دوست کی پہچان یہ, اور آپ اس کو اسلامی کلچر کہتے ہیں. کس اسلامی کلچر کی آپ بات کرتے ہیں؟ اور اسلامی کلچر یہ ہے کہ ایک نابینا صحابی کے سامنے ام المومنین آ گئی تو حضور نے فرمایا پردہ کر. ہو جا کس سے کہا, ان سے. یہ تو نابینا کا, یہ نابینا ہے, تو نابینا تھوڑی ہے. یہ اسلامی کلچر ہے, آپ اس کو اسلامی کلچر کہہ رہے. لا الہ الا اللہ انا للہ و انا. بلکہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ افیئر پہ سپورٹ کرنے کو اگر آپ اسلامی کلچر کہتے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ہمارے مذہب میں پاکیزگی ہے, طہارت ہے, تقدس ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے اپنی نظر سے اس کو مت دیکھ, اور فرمایا کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ. 2 کام دل سے کر, 2 کام زبان سے کر, 2 کام آنکھ سے کر. دل سے یہ کہ خیانت اور حسد دل سے نکال دے, زبان سے جھوٹ اور غیبت بند کر دے, اور آنکھوں سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھ اور کسی کو حقارت سے نہ دیکھ. حضور فرماتے اگر یہ 6 کام کر لیا تو تھوڑے عمل کے باوجود بھی اللہ تجھے جنت میں میرا پڑوسی بنائے گا. کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ,